الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج علمی و تحقیقی مجلس نمبر 65 میں اب اللہ کا نام لے کے 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہمارے بلال بھائی انشاءاللہ مجھ سے سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علی بھائی، مجلس نمبر 65 میں پہلا سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے، شرک سے متعلق ہے۔ اہل تشیع کے پلیٹ فارم سے بعض مبلغین کی جانب سے جو سر عام شرک پھیلایا جا رہا ہے اور معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام کے علی خالق، علی رازق اور علی جل جلالہ جیسے کفریات بکے جا رہے ہیں، آخر ان کا ذمہ دار کون ہے؟ لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ اس وقت تقریباً اپنی ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے، خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر۔ اور اس طرح کے جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اولین ذمہ دار ظاہر ہے علماء سو ہوتے ہیں۔ علماء حق کی نہیں میں بات کرتا، اہل تشیع کے ہاں بھی جو علماء سو ہیں جن کی اکثریت ذاکرین کے اندر پائی جاتی ہے، وہ بیسیکلی مجرم ہیں اس سارے معاملے میں، کہ جنہوں نے اب یعنی ایک طرف مکتب اہل بیت کی بات ہو رہی ہے اور کئی ایک چیزیں جو اہل سنت کے ہاں اس طریقے سے لوگوں کو کلیئر نہیں ہیں لیکن شیعہ کے ہاں ان کو کلیئر ہے، جیسے غدیر خم کی حدیث ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اس حدیث میں نبی الاسلام نے دو بھاری چیزیں جو چھوڑی تھیں، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک۔ آپ نے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ امت نے بالکل الٹ کام کیا، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو چھوڑا، یعنی قرآن کو پکڑنے کا حکم تھا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا، اہل بیت کو چھوڑا نہیں، سب کو ہی قتل کر دیا۔ امت بالکل الٹ چلی۔ اب یہاں پہ غدیر خم پہ میرے کئی ایک کلپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ میں آج اس حدیث کو بیان کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس حدیث کی کورالری کے طور پہ میں توحید کی بات کروں گا کہ اہل تشیع کے ہاں بڑے دعوے دار ہیں وہ کہ ہم مکتب اہل بیت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، تو غدیر خم پہ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو پکڑنے کا، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا تھا۔ یہ جو کچھ اہل تشیع کے ممبروں سے شرک بیان ہو رہا ہے، غالی رافضیوں کے، یہ کیا تعلیمات تھیں اہل بیت کی؟ آپ دعائے کمیل بڑی اہل تشیع کے ہاں یعنی ایک ریناؤنڈ ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں، اس طرح کی کوئی دعا توحید سے بھری ہوئی آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملے گی۔ نہج البلاغہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات قرآن کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے پڑھ کے دیکھیں، کمال کے خطبات ہیں، ان میں تو شرک قریب پھٹک ہی نہیں سکتا۔ پھر اصول الکافی جو حدیث کی بنیادی کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اس میں اگر آپ شروع میں چیپٹر پڑھیں کتاب الکفر والایمان، سر اتنی گاڑی توحید ہے اور اتنی ننگی تلوار ہے اس میں توحید کی کہ اس طرح کی آپ کو سخت احادیث بخاری مسلم میں نہیں توحید کے حوالے سے ملیں گی۔ اور سب سے بڑھ کے قرآن جو غدیر خم پہ چھوڑا، قرآن کی توحید جو ہے تو بالکل ننگی تلوار ہے۔ لیکن جب جاہل علماء سو، جاہل ذاکرین ممبروں پر بیٹھیں اور امت کو لوریاں سنانا شروع کر دیں تو وہ پھر غلو کریں گے، اور اس کا رزلٹ اس وقت یہ ہے کہ پہلے یہ فتنہ سب کانٹیننٹ میں اس طرح نہیں تھا،
ایران میں تو اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. شام میں نصیریہ ایک فرقہ ہے اہل تشیع کا جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، الوہیت کلیم کرتے ہیں. اہل تشیع کے علماء نے ان کی باقاعدہ تکفیر کی ہے. ایران کے جو اس وقت بھی جو ان کے سپریم لیڈر بھی ہیں اور آیت اللہ ہیں خامنائی صاحب، کلیئر کٹ وہ تکفیر کرتے ہیں ان کی، جو مولا علی کے بارے میں الوہیت کلیم کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اب انہی کے معاملات یہاں پہ بھی چلنے شروع ہو گئے ہیں. یہاں پہ ممبروں سے وہ مولا علی جل جلالہ نعوذ باللہ، بلکہ وہ مولا حسین جل جلالہ، اور وہ کہتے ہیں اہل بیت جو کائنات کا نظام نعوذ باللہ اہل بیت چلا رہے ہیں. اور بھائی یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات کا نظام بھی اللہ چلا رہا ہے. مولا علی کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور مولا علی کو اللہ نے موت دے دی. اب وہ قیامت تک جنتوں میں زندہ ہیں، دنیا سے ان کی موت ہو چکی، کوئی دنیا کا نظام نہیں چلا رہے مولا علی. اور قیامت والے دن مولا علی نے ان کو پکڑ کے نا تو دوزخ میں دھکا دینا ہے جنہوں نے مولا علی کے نام کے اوپر یہ شرک شروع کیا ہوا ہے. لیکن اب ان کی زبانوں کو کون لگام دے؟ اب کچھ عرصے سے اہل تشیع کی میٹنگز ہونا شروع ہوئی ہیں. ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ کانفرنسز کال کی ہیں، باقاعدہ ریٹن فارم میں انہوں نے کفر کے فتوے نکالے ہیں ان جو نصیریہ ٹائپ کے جو اہل تشیع میں غالی رافضی موجود ہیں کہ بھئی یہ اسلام سے خارج ہیں. اگر یہ علی کو خالق، علی کو مالک اور علی کو رازق ماننا شروع کر دیں گے تو یہ تو مولا علی کی سکھائی ہوئی توحید کے ہی منافی ہے. لیکن اب وہاں پہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ذاکرین کا وہی موقف ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو علماء دین بیان کر رہے ہیں نا، یہ تو کتابوں میں ہے، ہم جو دین لے کے چل رہے ہیں وہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہی بیماری جو اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. جب آپ کسی کو قرآن و سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں تو جو غالی صوفی ہیں وہ کہتے ہیں یار دین سارا کتابوں میں تو نہیں، بلکہ آپ تو غالی علماء نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے. کہتا ہے نا وہ ایک مولانا نقلیں میری اتارتا نا، تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے حدیث تو تمہاری ہے، ہمارا کیا حدیث سے لینا دینا. کہتا ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے ان کے سینوں سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح اہل سنت کے ہاں غالی صوفی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں دین سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے، اہل تشیع کے ہاں غالی ذاکرین پائی جاتے ہیں جن کا یہ موقف ہے. اور بدقسمتی سے اکثر ممبر انہی کے ہاتھ میں ہے. اب کچھ علماء کو ہوش ہے، میرے پاس تو اہل تشیع کے علماء آتے رہتے ہیں اور ہم سے تو خیر گلے مل کے سنی بھی روتے ہیں کہ جی کیا کریں سنیوں کا، اور شیعہ بھی ہم سے ہی گلے آ کے ملتے ہیں کہ جی کیا کریں ان کا. یعنی جو لوگ درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان معاملات میں خرابی ہو رہی ہے. پچھلے دنوں باقاعدہ کلپ آیا ہے سید جواد نقوی صاحب کا، بہت سٹرکٹ وہ کلپ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ حسین کے ماننے والے ہو، حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا نا، تم نے اگر قیام کرنا ہے نا تو ان غالی رافضیوں کے خلاف قیام کرو جو مولا علی کے نام کے اوپر شرک پھیلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہتے ہیں ابھی آگے بتاتے ہو فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے، تم وہاں کیوں نہیں کھڑے ہو کے قیام کرتے ہو ان کے خلاف؟ حسین کا نام بھی لیتے اور حسین کے نام پہ ایک بندہ شرک پھیلا رہا ہے. حسین نے جان اس لیے دی تھی کہ ان کے نام کے اوپر لوگ شرک پھیلائیں. جس طرح جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم جو امام الموحدین تھے، ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب عیسائیوں نے شرک پھیلایا ہوا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں تھی. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو اس شرک سے تو چھٹکارا حاصل کرے جو ان کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا. تو ان کو بھی چاہیے تو ان میں جو سمجھدار علماء ہیں وہ پبلکلی آ کے لیڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں. اور اس حوالے سے سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، انہوں نے بڑا دلیرانہ کام کیا ہے. پچھلے دنوں ہم نے ان کے مدرسے کا وزٹ بھی کیا تھا، وہ بھی میری ویڈیو اسٹڈی ہوئی ہیں، ان کا باقاعدہ ویڈیو کلپ آیا ہے. اور اسی طریقے سے ثاقب اکبر صاحب کا بھی ویڈیو کلپ ایک آ چکا ہے. حیدر بھائی کا بھی ایک کلپ آیا جس میں انہوں نے بڑا سٹرکٹلی اس حوالے سے کہا یہ قرآن کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور توحید کا جنازہ نکال رہے ہیں. یعنی یہ عجیب و غریب معاملات ہیں کہ آپ نے چلیں علم لگائے تھے ایک نشانی کے طور پہ، اب ان جھنڈوں کے آگے آپ نے لا کے جناب کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے، تابوتوں کے آگے لا کے کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے. جس طرح کے ہندو قبروں کے سامنے لا کے کھانا رکھتے ہیں اور ہمارے اہل سنت کے ہاں لوگ مزارات کے آگے لا کے وہ سارا کھانا رکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ علم کو، تابوتوں کو سجدے کرنے شروع کر دیے. تو یہ سجدہ کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے، نہ سجدہ تعظیمی
اور سجدہ عبادت تو ہے ہی کفر ہے. اگر کوئی تعظیم کے لیے بھی کرتا ہے وہ بھی حرام ہے. اگلی شریعتوں میں اجازت تھی, اس شریعت میں تو حرام ہو چکا ہے. اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے, میں اس کے دلائل میں نہیں پڑھنا چاہتا. یعنی ایک جو چیز ایگریڈ اپان, جو چیز اجماع سے ثابت ہو, اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں, اور جو لوگ اہل تشیع میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں میں ان کو یعنی دل سے قدر کرتا ہوں, اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت میں بھی اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس طرح کے غالی صوفیوں کے خلاف مقدمات کریں. ویسے تو ہمارے اہل سنت کے ہاں بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ مخالفت تو کرتے ہیں قبر پرستی کی, لیکن جب ان کو کہیں کہ ان قبر پرستوں کو روکیں قبر پہ سجدے کرنے سے, تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. تو اگر آپ کے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے تو ان کو روکیں. لیکن اہل تشیع اس میں ایک سٹیپ آگے ہیں, وہ ان تمام علماء کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں مقدمے کرتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے جنہوں نے یہ نعرے لگوائے ہیں علی رازق, علی خالق, نعوذ باللہ. اہل تشیع نے باقاعدہ ان کے خلاف مقدمے کیے ہیں کورٹ میں جا کے, اور ان کو جیلوں میں ڈلوایا کہ ان کی وجہ سے ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ بڑے جرت والا کام ہے. اہل سنت میں بھی لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. اگر ہم سامنے آئیں گے تو ہمیں تو آپ ویسے ہی ہم آپ کو برے لگیں گے کہ آپ تو مطلب ہمیں غلط سمجھتے ہیں. آپ خود جن چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں ان کے لیے تو آپ سامنے آئے نا. ہم تو نہ شیعہ کے اوپر مقدمہ کریں گے نہ سنیوں کے اوپر, ہم تو اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ کو علمی بات کریں اسے وہابی کہتے ہیں, نہ ہم بابی ہیں, نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم علمی کتابی مسلم ہیں. ہم عوام الناس کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے, اور اسٹرکٹلی اس کے لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ سامنے آئیں اور ایسے لوگوں کو ممبروں سے الگ کریں, ان کا حقہ پانی بند کریں. اور میں اہل تشیع کی عوام سے بھی کہوں گا کہ اپنے ممبروں کے اوپر ایسے لوگوں کو جگہ نہ دیں جو اس قسم کی خرافات پھیلا رہے ہیں. اور وہ ائمہ اہل بیت جو توحید کے امام تھے, جنہوں نے توحید کے لیے کہ دفاع کے لیے اپنی جانیں دی ہیں, انہی اماموں کے نام کے اوپر آپ شرک کھڑا کرنا شروع کر دیں. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ توحید کے امام تھے, ان کے نام پر کرسچینٹی نے جو ہے وہ عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل عوام الناس کے سامنے لے آئے. باقی ان ہستیوں سے ہمیں ظاہر ہے کوئی نہیں, ان ہستیوں کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کی, لیکن محبت میں یہ غلوف نہ ہو کہ ان کو خدا کے درجے پہ فائز کر دیا جائے. ہم دنیا میں ہر ہستی سے محبت کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. جامع ترمذی میں حدیث ہے, اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو یہ ساری نسبتیں الٹیمیٹلی ہم ان نسبتوں کو ان کی جو عقیدتوں اور محبتوں کا دم بھرتے ہیں, کس بنیاد پہ؟ اللہ کی وجہ سے. اگر اللہ ہی نکل گیا تو کسی شخص کو رسول اللہ کی محبت, اہل بیت کی محبت, صحابہ کی محبت, بزرگوں کی محبت کیا کام دے سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک ایسا معاملہ ہے, ایسا حساس معاملہ کوئی نہیں ہے. کیٹاگوریکلی قرآن حکیم میں 2 دفعہ مینشن ہوا ہے, سورۃ النساء نمبر 48 اور 116 میں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن شرک کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا, شرک نہیں معاف کرے گا. نہ چاہے گا کہ شرک معاف کرے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو شرک میں پڑا وہ گمراہی میں دور جا کے گر پڑا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم. بے شک وہ کافر ہیں, کٹر کافر, کھلے کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. وَقَالَ الْمَسِيحُ, جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اے یعقوب کی اولاد علیہ السلام, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار.
بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی صفائی دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تھا، یہ حضرت عیسیٰ کا خطبہ ہے، انہ من یشرک باللہ، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی، میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے، میں اس دعا کی برکت سے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے، دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے، اور کسی کو دعا کے لیے نہیں پکاریں گے۔ ظاہر اس باب میں تو آپ جو مرضی کریں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کا وزن اٹھوا دیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ سورہ نمل کی آیت ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تم مر جاتے ہو تمہاری اولاد، وہ مر جائے گی اس کی اولاد، یہ کون بسار ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو دعا سنے اور تکلیف دور کر دے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ یعنی جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پہ، ظاہر اس باب تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور پہ۔ ایک تو ہے میں کہتا ہوں نہیں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، یہ شرک ہے۔ یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں، مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور مولا علی کا ماننے والا بھی، مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں، اور اہل بیت کے نام کے اوپر یہ مکتبہ اہل بیت کی بھی بدنامی کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے تو شیعہ کو سامنے آ کے ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ دیر آئے درست آئے، بہرحال پہلے تو ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرتے رہے نا، جیسے مزارات پہ جو کچھ شرک ہو رہا ہے نا، علماء مخالفت تو کرتے ہیں اسی مکتبہ فکر کے، لیکن ساتھ مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ہمارے ٹھیک آباد تو ہے نا۔ یہی شیعہ کے علماء نے مجرمانہ غفلت کی، وہ مانتے تو تھے کہ یہ شرک کر رہے ہیں ذاکرین، لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں، ان کا چلو ہماری پبلک تو جڑی ہوئی ہے نا، لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ تو کام ٹپ گیا، یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب ان کو ہوش آئی ہے، تو جگہ جگہ کانفرنسز ہو رہی ہیں، جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، ثاقب اکبر صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، حیدر نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، باقی علماء کا بھی، اور بڑے غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات ہم سے بگڑ گئے۔ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں نصیریہ کے بارے میں ان کے کلپ، اور پھر بلکہ جواد نقوی صاحب نے تو بڑی بولڈ بات کی، انہوں نے کہا یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ شیعہ کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تم لوگوں نے یہ کفر کر کے ان کو مجبور کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ویسے جو شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی یہی کام ڈالے ہوئے ہیں، ان کو تو حق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے، وہ آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، شیعہ کا کلمہ کا ثبوت، تو میں نے بتایا کہ شیعہ تو پھر بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، علی نبی اللہ نہیں کہتے ہیں، اور دوسرے فرقے جو ان کے خلاف کھڑے ہیں انہوں نے، ان کے مولویوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں نبی کے نام کے ساتھ۔ تو علی ولی اللہ اگر کوئی کہتا ہے تو علی ولی اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کرے، علی بھی ولی اللہ ہیں، ابو بکر بھی ولی اللہ ہیں، عمر بھی ولی اللہ ہیں، عثمان بھی ولی اللہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ہاں علی کو کوئی نبی مان لے یا علی کو کوئی رب مان لے تو وہ پکا کافر ہے، تو وہ والے معاملات ایک الگ سے۔
اور یہاں پہ اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو غالی صوفی ہیں اور وہ اس قسم کے نعرے لگوا رہے ہیں اور وہ ذکر خفی کی بنیاد کے اوپر وہ جس طریقے سے یعنی حلولیت کا اور وحدت الوجود کی ایک بگڑی ہوئی شکل مانتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے یعنی، اور یہاں پہ بھی ایک اس طرح کا ایک طبقہ تھا، میں آن ایئر ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پھر ایک بڑا کنٹروورشل ایشو بن جائے گا۔ بہرحال اوورآل بریلوی علماء نے خود یعنی اس ایک خاص طبقے کو اپنے مکتبہ فکر سے فتوے لگا کے باہر نکال دیا، کفر کے فتوے ان کے اوپر لگائے، اسی وجہ سے کہ وہ اس طرح کا شرک یعنی ننگا شرک کرنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن شرک چاہے ننگا ہو یا چھپا ہوا ہو، دونوں ہی شرک منع ہے۔ عبادت کی ہر شکل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منع ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین شکل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ تو خاص اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ نے اسے اسپیشلی ذکر کیا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے، حالانکہ دعا خود سے عبادت تھی، الگ سے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے۔ اس امت میں شرک فی صفات والا جو معاملہ ہے نا، اس میں بڑا شرک یہی والا ہوا ہے۔ فی ذات تو بہت کم شرک ہے، یعنی ہمارے ہاں یہ چند غالی نصیریہ ہیں، کچھ غالی صوفی ہیں جو ذات میں شرک کریں، ورنہ اوورال سب اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں۔ صفات میں جو شرک آیا نا، غیر اللہ کو استعانت کے لیے استغاثے کرنا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ اگر پازیٹیولی دعوت پیش کریں تو بڑے ایفیکٹ اس کے نکلتے ہیں۔ یہ کوئی 2010 یا 11 کی بات ہے، میں اسلام آباد میں I-10 میں ایک اہل تشیع بھائی تھے، انہوں نے مجھے یعنی افطار کے اوپر بلایا، رمضان کا ہی مہینہ تھا، کچھ 7-8 ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی۔ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہی استعانت کا مسئلہ چھڑ گیا، میں نے کہا یا علی مدد نہ کہیں، آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم تو ان کو وسیلہ اور توسل سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہم، لیکن یا علی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے، مجھے عربی نہیں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں ہے، اس کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں، آپ تو ڈائریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو منع ہے۔ پھر وہ خیر تھوڑا کھل کے سامنے ہے، وہ کہنے لگے دیکھیں نہیں قرآن میں بھی تو آیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ میں نے کہا آگے بھی پڑھو نا ان اللہ مع الصابرین، تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں نہیں صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے۔ تو میں نے کہا اگر صبر اور نماز غیر اللہ ہے اور اس کی مدد مانگی جا رہی ہے تو پھر آپ صبح و شام کہتے ہیں المدد یا نماز، المدد یا صبر، میری مدد فرمائیے، کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا؟ پھر کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا، تو مولا علی کی سنت پہ چلو، مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی، مولا علی کو تو نہ پکارو۔ کوئی کہتا ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر، اچھا پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بات سمجھ آ گئی، بتائیں ممانعت کہاں ہے؟ پھر میں نے سورہ نمل کی وہ آیت پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا، وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے، معبود بنائے ہوئے ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس سے دعا مانگو؟ میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے۔ اچھا وہ آئے شائیں کرنا شروع ہو گئے، لیکن وہاں جتنے 7-8 شیعہ بھائی باقی بیٹھے تھے نا، میں نے قرآن بھی انہی کا منگوایا، میں نے کہا جی مجھے بتائیں، انہوں نے کہا نہیں جی انجینئر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جو دلائل ہے نا وہ یہی، قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے۔ تو الحمدللہ کئی لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں، اگر کوئی ہٹ دھرمی پہ اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، ہم تو صرف بات پہنچا سکتے ہیں۔ باقی میں نے محنت کر کے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، میری زندگی کے بہترین لیکچرز میں سے وہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے، جس میں نے اپنا یہ ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اس کو میں نے باقاعدہ اس میں پڑھایا ہے، پورے ریسرچ پیپر کو 8 پیجز پہ سارے شیطانی وسوسے جو عقیدہ استعانت کے حوالے سے یہ پیش کرتے ہیں، میں نے سب کے سب کور کیے ہیں۔
پچھلے دنوں میرا ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا پہ صحیح عقیدہ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر 3 دیکھیں، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. تو انشاءاللہ تعالی عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ بھی شرک خفی کے اوپر تھوڑا سا بتاؤ. ہاں، شرک خفی جو ہے نا وہ تو ہے ریاکاری، اس کے اوپر تو ہم پچھلی دفعہ بول چکے ہیں باقاعدہ. رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنانا. تو اس میں میں نے بتایا تھا نا کہ یہ شکلیں ہی بنا کے تو کہانیاں کرائیاں نے ان تک انہوں نے، تو یہ صرف رونے والی شکلیں نہیں بنائی ہوئی ہیں، باقی بھی ساری شکلیں ہی ہیں، کیونکہ ان کو ایک کلیہ بتا دیا گیا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں. اس وقت ٹی وی اینکرز رمضان نشریات کے اوپر اور کئی مولوی جو دعائیں کروا رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے ایکٹنگ اڈاپٹ کی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے. تو شرک خفی جو ہے نا وہ ہے ریاکاری. جو مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو شرک خفی جو ہے اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اس کے اوپر تو لوگ اتنا زور بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ آلریڈی لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے اور انہوں نے چھوڑنا بھی کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہمیشہ کے لیے دوزخ اور ناکامیاں ہیں یہ شرک خفی کے لیے نہیں ہے، وہ شرک جلی کے لیے. جو شرک جلی میں نے ڈسکس کیا، شرک خفی قابل معافی ہے، شرک جلی جو ہے وہ ناقابل معافی ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. علی نیکسٹ کوشچن ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی بک گلدستہ اہل بیت کے حوالے سے آپ نے بھی ایک خواب ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا ہے. اس واقعے سے بریلوی حضرات علم غیب اور حاضر و ناظر ثابت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہابی مولوی طارق جمیل کے منہ سے ہمارا دعویٰ درست ثابت ہو گیا ہے. مہربانی فرما کر اس مسئلے میں انصاف پر مبنی رہنمائی فرمائیں. جی، انصاف کا آغاز تو ہم اس سے کرتے ہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو وہ وہابی مولوی ہوں گے نا جی، ہم تو وہابی نہیں ہیں، نہ ہم بابی ہیں، نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ وہابیوں کے ساتھ ہیں. باقی رہ گیا مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ. تو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح کوئی بھائی تھے کسی فارن ملک میں، غالباً انگلینڈ کے اندر، انہوں نے خواب دیکھی کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا. تو یہ جو لوگ مجھے اس حوالے سے یہ ٹانٹ کر رہے ہیں، مجھے پھکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں ان کی پھکی لیتا ہوں اور ساتھ اس پھکی میں مزید چیزیں ایڈ کر کے ان کو واپس کرتا ہوں کہ اگر اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو آج بھی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ان حالات کی 100% خبر ہے، اور آپ اس سے حاضر و ناظر یا علم غیب ثابت کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جس کو آپ وہابی مولوی کہہ رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو، وہ نبی علیہ السلام کے پسندیدہ ہیں. ہائے 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 ہائے، اس سے یہی بات نکلتی یہ بھی ثابت ہو رہی ہے نا. تو پوری گل منو نا. تو آپ کو اگر یہ چھیڑیں تو آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے ہم چھیڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ طارق جمیل صاحب اور ان کا مکتبہ فکر اور ان کی جماعت، جن کو آپ نجدی، گستاخ رسول اور خارجی اتنی گالیاں نکالتے تھے، وہ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہیں اگر ان کی کتاب مقبول ہے. تو جب آپ یہ بات کریں گے نا، وہ کہیں گے خواب ہی جھوٹا ہے. تو خواب کو جھوٹا کہہ دیں گے تو بس رہی ختم. دیکھا ہے کس طرح مسئلے حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خوابوں کی دنیا کے اوپر ان چیزوں کا دار و مدار نہیں ہوتا. خوابوں کا ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے فرقے کے، اپنے مولویوں کے خواب تو مانتے ہیں، دوسروں کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور ہم جب قرآن و سنت سے دلائل سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ خوابوں کی دوست لگا رہے ہوتے ہیں ہمیں. یا کوئی کسی صوفی بزرگ کا شعر پڑھ دیتے ہیں، بیسیکلی یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پلے یا خواب ہے یا اس طرح کے اشعار موجود ہیں. تو میں نے ان کو بھی پھکی دی ہے کہ اگر پھر آپ نے خواب ہی ماننے ہیں نا، پھر آپ ہمارے خواب بھی مانو. لیکن ہم یہ حرکت نہیں کریں گے کہ اپنے خواب آپ کو بیان کرنا شروع کر دیں. لیکن ہم ان کے خواب تو آپ کو بیان کر سکتے ہیں جن پہ آپ کا اور ہمارا دونوں کا عقیدہ ہے، جن شخصیات کے اوپر. تو حصول برکت کے لیے عرض کر دیں، امام دارقطنی المتوفا 385 ہجری، 4 صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں. سنن دارقطنی ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے. صحیح. بریلویوں نے شبیر بدرس کا ترجمہ اردو میں سنن دارقطنی کا آ چکا ہے.
اس میں آپ نماز والے چیپٹر میں چلے جائیں، امام دارقطنی کا استاد امام دارقطنی کو حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور یہ حدیث لکھوانے کے بعد امام دارقطنی کا استاد کہتا ہے کہ میں خود بھی پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا، یعنی میں رفع الیدین نہیں کرتا تھا۔ ایک رات مجھے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں، تو پھر میں نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ یہ کس کا خواب ہے؟ امام دارقطنی کے استاد کا، اور امام دارقطنی کہتے ہیں کہ جب میرا استاد مجھے یہ رفع الیدین کی حدیث لکھایا کرتا تھا نا، تو نبی علیہ السلام کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ والا خواب بھی مجھے ساتھ لکھوایا کرتا تھا۔ تو سر پھر بریلویوں سے گزارش ہے، دیوبندیوں سے بھی، کہ یہ کسی اہل حدیث کا خواب نہیں ہے، کسی اہل تشیع کا خواب نہیں ہے، آپ کے اور ہمارے مشترکہ امام دارقطنی کے استاد کا خواب ہے، اور جو حدیث کی کتاب میں ہے۔ آپ کے خواب تو بابوں کی کتابوں میں ہوتے ہیں، ہم وہ خواب بیان کر رہے ہیں جو اماموں کی کتابوں میں ہے۔ تو آپ رفع الیدین شروع کر دیں، چلے ہمیں تو کہہ دیں گے کہ خواب ہی جھوٹا ہے یا جھوٹ بیان کر رہا ہے، تو خواب پہ دین کی بنیاد رکھیں نا۔ نبی علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں آ کے کوئی منسوخ شدہ طریقہ تو نہیں بتائیں گے، یا نعوذ باللہ منافقین بت رکھ کے آتے تھے وہ والا طریقہ تو نہیں بتائیں گے جو انہوں نے کہانی آپ کو کرائی ہوئی ہے، یا مکھیاں مارنے کا طریقہ تو نہیں بتائیں گے، یا گھوڑوں کی دموں والا طریقہ تو نہیں بتائیں گے جو انہوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں، وہی طریقہ بتائیں گے نا جو ان کا طریقہ ہے۔ اور وہ ایسے شخص کو آ رہے ہیں جو خود نہیں کرتا، اور اس نے خواب دیکھ کے کرنا شروع کر دیا۔ سر آپ بھی شروع کر دیں، اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا برحق ہے، لیکن خواب اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے۔ خواب میں دیکھنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام خود بھی وہ سارے معاملات جان رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تمثیل دکھائی جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ مجھے کتنے لوگ مطلب ای میلز کرتے ہیں جی علی بھائی رات کو خواب میں دیکھا ہمارے گھر آئے میں، مجھے تو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ مجھے خواب میں دیکھ لیں تو آپ مجھے صبح آگے پوچھیں کہ ہاں جی راتی آئے سو، مجھے پتہ بھی نہیں ہوئے گا، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ الگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خواب میں دکھائے جاتے ہیں تو وہ بشارت کے لیے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد غیب کی خبریں ختم، صرف مبشرات خوشخبریاں باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہے؟ فرمایا کہ خواب ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، یعنی جو حضور کی اپنی شکل ہے نا اس طرح کی شکل وہ شیطان نہیں بنا سکتا، کسی اور شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے جھوٹ بول کے۔ وہ تو غلام القادیانی دجال نے یعنی خواب کے بغیر ذل محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔ یعنی ظاہر ہے کہ یا تو اہل ایمان کو مرتے ہی اپنے نبی کی زیارت ہو جائے گی جنت میں، ٹھیک ہے، یا قیامت والے دن تو زیارت ہوگی ہوگی، اور اگر وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں نے کسی نے خواب دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحابیت کے شرف تک نواز دے۔ یہ تینوں شروحات محدثین نے کی ہے اس حدیث کی کہ اگر نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی خواب میں آپ کو دیکھتا ہے تو عنقریب وہ نبی علیہ السلام کی زیارت کر کے صحابیت کا شرف حاصل کر لے گا۔ اگر آپ کی وفات کے بعد دیکھتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، یہ نہیں ہے مطلب کسی نے لیا، وہ عنقریب بیداری میں، عنقریب سے مراد کیا؟ قیامت کے دن، یا مرتے ہی اسے زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی کے بارے میں بھی آتا ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت ابو درداء کے بارے میں بھی آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ان کی جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی ساتھ تھی، وہ کہنے لگی ہائے غم کی بات، تو انہوں نے کہا نہیں خوشی کی بات، میں عنقریب رسول اللہ سے ملاقات کروں گا، ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی صحابہ ہیں جو فوت ہونے لگے ہیں تو تابعین نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ کو ہمارا سلام کہنا ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، مشکات میں ایسی حدیثیں موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام
کے ساتھ عنقریب ملاقات ہو ہی جانی انشاءاللہ تعالی۔ پھر جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ فاطمہ کے کان میں حضور نے ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں پوری زندگی پوچھ نہیں سکی، مجھے پتا تھا بتائیں گی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد میں نے کہا اب تو میں اس حق کے سبب کہ جو میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے تم سے کیا کہا تھا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ دورہ قرآن میرے ساتھ کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب میں اگلے سال زندہ نہیں رہوں گا۔ تو میں رو پڑی۔ پھر ساتھ ہی آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں ہنس پڑی۔ تو نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے آ کے ملو گی میرے گھر والوں میں سے۔ تو قیامت میں نہیں سر، مرتے ہی وہ نبی اسلام کو ملاقات ہو گئی جنتوں میں اللہ کی۔ تو اس کا یہ بھی ہے۔ تو ہم نبی اسلام کی زیارت کے قائل ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا یعنی ہر کوئی بندہ جو حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے ضروری نہیں آپ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے۔ شمائل ترمذی کے اندر ڈیٹیل حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو جب کوئی آ کے بتاتا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، وہ پوچھتے تھے کس شکل میں دیکھا ہے، پھر وہ تصدیق کرتے تھے کہ ہاں یہ شکل اگر دیکھی ہے تو نبی علیہ السلام ہے۔ جس میں لمبی حدیث میں نے داڑھی والے لیکچر میں بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی نہر تک تھی، وہ ایک تابعی نے خواب دیکھا تھا۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کلپ آپ ضرور دیکھیں۔ اس میں نے حدیث کی کتابوں سے کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں جس میں میں نے ثابت کیا کہ اہل حدیث کا یہ موقف غلط ہے کہ صرف صحابہ حضور کی زیارت کر سکتے ہیں۔ قیامت تک کسی بھی مسلمان کو اللہ تعالیٰ جب چاہے نبی علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے، جس طرح میں نے یہ بتایا، اور یہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں بیان کیا، حتیٰ کہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ صبح کے وقت پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے قلعے میں رہے گا۔ یہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں حدیث ڈالی بھی ہوئی ہے، شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ کی حفاظت کے قلعے میں رہے گا۔ تو ایک تبا تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں جب میرے تک یہ حدیث پہنچی نا تو میں بڑا حیران ہوا کہ صرف اتنا سا کلمہ پڑھنے سے اتنی فضیلت ہے، ایکسٹرا آرڈنری فضیلت۔ تو کہتے ہیں ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، اور امام ابو داؤد نے یہ خواب اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ایک ایک راوی کا نام لے کے کہا کہ اس نے بھی سچ کہا، اس نے بھی سچ کہا، اس نے بھی سچ کہا، یہ میری حدیث ہے۔ تو یہ تو ابو داؤد کے اندر ہے۔ پھر صحیح مسلم کے اندر شروع میں مقدمے والے چیپٹر کے اندر ابان بن ابی عیاش کے بارے میں آتا ہے۔ تو یہ کذاب ہے نا جس نے وہ واقعہ بھی گھڑا ہے کہ سیدنا عمر نے فاطمہ کو شہید کیا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جھوٹا واقعہ۔ یہ ابان بن ابی عیاش شیعہ کے ہاں بھی کذاب راوی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی۔ ابان بن ابی عیاش سے ایک تبع تابعی کہتا ہے میں نے ابان بن ابی عیاش سے 1000 حدیثیں لکھی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو ایک رات میں نے حضور کی خواب میں زیارت کی، میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ حدیثیں آپ کی سنی ہیں، میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کی حدیثیں ہیں؟ کہتے ہیں میں حضور کے آگے حدیثیں پڑھتا رہا، صرف آپ نے 5 یا 6 حدیثوں کے بارے میں کہا یہ میری ہیں، باقی آپ نے فرمایا یہ میں نے نہیں فرمایا۔ 1000 حدیثاں فارغ۔ ایک کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے ضعیف ہو یا صحیح ہو، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی ہو۔ نبی علیہ السلام نے 1000 میں سے صرف 5 حدیثوں کو کہا یہ میری حدیثیں ہیں، باقی فراڈ ہے۔ تو سر یہ اسی لیے تو محدثین نے محنت کر کے صحیح حدیثوں کو الگ سے کیا ہے کہ جعلی حدیثیں منسوب کی گئی۔ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہی مولا علی سے ہے، اور بخاری میں بھی ہے، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اور ایک اور حدیث مولا علی کی ہے صحیح مسلم میں زکوٰۃ والے چیپٹر میں، مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پہ گرا دے تو میں یہ تکلیف تو برداشت کر لوں گا، لیکن یہ تکلیف برداشت نہیں کروں گا کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے آپ سے خود نہ سنی ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا جس نے میری طرف کوئی حدیث منسوب کی ایسی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر مولا علی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا
کہ میری امت میں اس طرح خوارج پیدا ہوں گے اور امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے. تو اپنی فوج کا موریل بلند کرنے کے لیے جنگ نہروان میں مولا علی نے یہ ان کو حدیث سنائی کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے جملہ بولا کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تکلیف میں برداشت کر لوں گا، لیکن حضور پہ حدیث ماننا یہ میں برداشت نہیں کروں گا، اس کا عذاب بہت بڑا ہے. سر آسمان سے کوئی زمین پہ گرے تو دنیا میں ایک دفعہ ہی مرے گا نا، اور جو دوزخ میں عذاب میں جلے گا وہاں تو قرآن میں آتا ہے نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. یہ تو حقیقت ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام کا معاملہ بہت کرٹیکل ہے. باقی یہ اکثر خواب تو جو ہے نا جی وہ جعلی ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، صبح و شام لوگ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، تصور لا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ خواب ملتی جلتی آ جاتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے خواب یا تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ابن سیرین کا قول ہے، اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا ہی قول ہے جو ابن سیرین نے نقل کیا ہے کہ بعض خواب نفسانی خواہشات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں جو انسان سوچتا ہے. آپ نے کئی بار دیکھتے آپ کی کئی انفلڈ ڈیزائرز جو ہیں وہ خواب میں پوری ہو جاتی ہیں. ہر بندے کی خواہش ہے اڑنے کی، آپ میں سے کئی لوگ خواب میں اڑے ہوں گے کئی بار. پھر کئی ایک آپ دن میں خواہشات کر رہے ہوتے ہیں دل میں کہ یہ ہو جائے، تو وہی کچھ خواب میں آ جاتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں گندے گندے خواب آتے ہیں، وہ گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندے گندے ذہن سے سوچتے ہیں، گندے گندے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، وہی خواب آ رہے ہوتے ہیں ان کو. تو اسی طریقے سے جو ہر وقت خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رسول اللہ مجھے زیارت کروا دیں، وہ یہی کرتے رہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو دماغ میں بن کے آ ہی جاتا ہے نا، الا یہ کہ جو صحیح ہو. مجھے ایک تبلیغ جماعت کے بھائی ملے، 2008 کی بات ہے، 8 سے 11 سال پہلے. کہنے لگے جی مجھے تو جوانی میں ایک خواب آیا تھا، میں نے پوری زندگی پھر جماعت کو دے دی. میں نے کہا جی جماعت سے ہم بھی بڑی محبت کرتے ہیں لیکن خوابوں کی بنیاد پہ نہیں. میں نے کہا جی آپ نے کیا خواب دیکھی؟ کہنے لگے جی میں نے خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں میرے خواب میں، سفید داڑھی، سفید پگڑی، روشن چہرہ. تو آپ علیہ السلام نے میری رہنمائی فرما دی. کہیں وہ جماعت میں نکلے ہوئے تھے تو ان کا میں نے اس سے یہی سمجھا کہ میں اس جماعت میں ہی وقت گزاروں. میں نے کہا جی انا للہ و انا الیہ راجعون. بوڑھے ویلے تو انہوں دکھتے ہوئے گا میری گل سن کے، بوڑھے ہو چکے ہیں. میں نے کہا آپ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں کیوں؟ وہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی جس نے مجھے خواب میں دیکھا. اور میں نے کہا نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. تو نبی علیہ السلام کی شکل مبارک یہ نہیں تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک داڑھی مکمل طور پہ کالی تھی، صرف چند بال کن پٹی کے اوپر، اور وہ بھی بال بھی رپورٹ ہوئے ہیں کتنے، 20 بال، جس میں سے 14 جو ہیں وہ سر کے بال تھے اور 6 یہاں کے. 20 سے زیادہ تو میرے سفید ہیں سر کے. اور وہ بھی بال صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا تو وہ بھی نظر نہیں آتے. یار یہاں پہ اگر 3 بال سفید ہوں، یہاں پہ 3، اور پوری داڑھی ہو کالی، اور 63 سال کی عمر. اصل میں کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے، اس لیے تو آپ دیکھیں نا کہ لوگ داڑھی کو کالا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ خوبصورت بنایا ہے تو آپ اپنی وفات تک آپ کی داڑھی کالی رہی ہے، اور سر کے بھی صرف 14 بال سفید ہوئے ہیں، وہ بھی اصول برکت کے لیے ہوئے ہیں. 14 بال سفید ہوں تو کالے ہی تھے، 14 کدھر نظر آتے ہیں. 63 سال کی عمر میں، قمری اعتبار سے اور ہمارے عیسوی اعتبار سے 61 ایئرز آلموسٹ. 61 سال کی عمر میں داڑھی بھی کالی، سر کے بال بھی کالے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی چٹی داڑھی، چٹی سلفاں، چٹی پگڑی، چٹے کپڑے. تو نبی علیہ السلام، میں کہتا ہوں جی آپ نے کسی شخص کو سفید داڑھی میں نہ دیکھا ہو اور اس کو ہمیشہ کالی داڑھی میں دیکھا ہو، وہ بھی اچانک اگر آپ کے سامنے سفید داڑھی میں آ جائے تو آپ اس کو بھی نہیں پہچان سکیں گے. بالکل صحیح. تو نبی علیہ السلام کو کیسے آپ پہچانیں گے؟ صحابہ کرام پہچانتے اسی لیے تھے، وہ اسی حالت میں نظر آتے تھے ان کو، ٹھیک ہے، جس طرح کی آپ علیہ السلام کی داڑھی تھی. تو یہ نفسانی خواہشات کو بھی بعض اوقات لوگ خوابوں کا نام دے دیتے. خواب کو پرکھنا ہوگا کہ وہ نفس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، یا اللہ کی طرف سے ہے. نبی علیہ السلام کی جب اپنی شکل مبارک ہوگی یقیناً وہ ہوگا. ورنہ ان کا حال یہ ہے کہ بریلویوں کے خواب دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندیوں کے خواب بریلوی نہیں مانتے. بلکہ بریلویوں نے لکھا ہے جی ہم خواب کہاں سے مانے. اسماعیل امبیٹوی دیوبندی نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے پل اسراء سے گزر رہے ہیں تو گرنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا.
नाउज़ बिल्लाह। हाँ, ठीक है। तो ये लोग, ये बापा जानी के मुरीदीन बयान करते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं रोज़ा शरीफ पे हाजिर था, तो जब मैंने सलाम अर्ज़ किया तो अंदर जाली शरीफ से जवाब आ गया। यानी ये जवाब ना सईदा फातिमा को आया कभी, ना मौला अली को आया, ना सईदा आयशा को आया, ना कभी अबू बकर उमर को आया, बापा जानी के मुरीदों को आ गया। वो कहते हैं जी मैं हैरान हो गया किधर से आवाज़ आ रही है, तो गौर से सुना तो जाली शरीफ से आ रही थी। हालांकि इसको पता ही नहीं है कि जाली शरीफ के पीछे कोई नबी अलैहि सलाम की कब्र तो नहीं है, पीछे दीवार वो तो बहुत दूर है, कब्र दीवार है उधर। कोई बंदा कब्र के बाहर भी खड़ा होकर बोले तो तब भी जाली से बाहर आवाज ना आए। अच्छा, वो कहते हैं जी वो आवाज आई तो कि मेरे लियास कादरी को मेरा सलाम कहना। अच्छा, कहते हैं मैं घर आया मैं भूल गया। सर ये वाकया आपके साथ हो जाए और आप भूल जाओ, आप आशिक़ रसूल भी हो, चलो कोई नजदी हो तो भूल ही जाए, को मदनी तो नहीं भूलेगा ना। बिल्कुल सही। कहते हैं मैं घर आया भूल गया। एक दिन क्या हुआ कि मैंने वो कहते हैं मैंने टीवी चैनल लगाया हुआ, तो वो अजान के दौरान ना रोज़ा शरीफ की जाली उन्होंने दिखाई, कोई रिकॉर्डिंग अजान की चल रही थी, उस दौरान रोज़ा शरीफ की जाली दिखाई तो कहता है टीवी में से आवाज़ आ गई तूने अभी तक सलाम नहीं पहुँचाया। और सर ये लिखा हुआ है बकायदा उन्होंने, जैसे तबलीगी जमात की वो कारगुजारी होती है ना, सुनाते हैं आके, इस तरह दावत इस्लामी वालों ने इसके अगेंस्ट एक टर्म डिवाइस की हुई है, दावत इस्लामी की बहारें। वो कारगुजारी को ये कहते हैं और ये रिटर्न में है। कहते हैं फिर मैं पहुंचा तो मैंने जाके वहां पे, और मैं आपको बताऊं इन ख्वाबों का तो मुझे नहीं पता, पुराने जितने ख्वाब थे ना उनसे तो ये लोग रुजू कर चुके हैं। पुरानी फजान सुन्नत के स्टार्ट में ख्वाब लिखा है कि नबी इस्लाम की ज़ियारत हुई मुल्तान में, एक इस्लामी भाई का अल्फिया बयान है कि इलियास कादरी को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आके वो मुल्तान में इज्तिमा करें। एक नाबीना इस्लामी भाई का बयान है। सर वो बाद में जब तहकीक की, इज्तिमा तो खैर हो गया, कई सालों बाद उस नाबीना ने कहा कि भाई इलियास कादरी साहब हमें अपनी यानी मुल्तान के लिए इज्तिमा के लिए वो टाइम नहीं देते थे, तो मैंने खुद से ख्वाब घड़ के बयान कर दिया था। ख्वाब देखे ही कोई नहीं था, उस पर पूरा इज्तिमा भी हो गया, और इज्तिमा में भी यकीनन अनाउंसमेंट हुई होगी कि अल्लाह के नबी ने करवाया। कितने लोग वहाँ पे रोए होंगे। मैं खुद यानी कई रायवेंड वालों को मिला हूँ, वो कहते हैं कि नबी इस्लाम सहाबा समेत रायवेंड इज्तिमा में आते हैं। मैं रायवेंड इज्तिमा में भी जाता रहा हूँ, उससे पहले दावत इस्लामी के इज्तिमा में जाता रहा हूँ, वहाँ भी हम सुनते रहे। सर हमें तो बड़े इज्तिमात में बिशारतें मिली हुई हैं, आप लोग पता नहीं क्यों हमें गालियाँ निकालते हैं, हम तो कई बार बख्शे गए इज्तिमात में। ज़ाहिर है जब जन्नत की बिशारतें मिली हैं तो मैं बख्शिया ही होया ना। रायवेंड भी मिली हुई है तो मुल्तान इज्तिमा भी मिली हुई है, फिर भी कहते हैं गुमराह है। गुमराह कितों असीं ते बख्श तुहाडे इज्तिमा तो असीं जन्नत दे टिकट लैके आए होया, तो अगर मेरा टिकट जाली है तो फिर तुहाडे टिकट के होए, ठीक है ना। तो ये इस तरह के ना यानी वो ख्वाब बयान करते हैं। सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया सबसे बड़ा झूठा वो है जो झूठा ख्वाब बयान करता है, हालांकि अल्लाह ने उसको नहीं दिखाया होता। और सर झूठे का मतलब आप फिर समझ लें, लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। और अल्लाह की लानत का मतलब क्या है? अल्लाह की रहमत से दूर। अल्लाह की रहमत से दूर का मतलब क्या है? अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक। बड़े कबीरा गुनाहों में से एक झूठ बोलना है। और ये लोग झूठे ख्वाब, वो भी नबी इस्लाम के, और नबी इस्लाम पे आप झूठा ख्वाब बयान करेंगे फिर आप पे वो वाली हदीस भी लगेगी बुखारी और मुस्लिम की जिसने मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब की। हदीस का मतलब सिर्फ नबी इस्लाम का फरमान नहीं, उनकी तरफ जो बात मंसूब की वो अपना मकाम दोज़ख में देख लें। तो अब वो उस सवाल की तरफ मैं एंड पे वापस आऊँ। ये गुलदस्ता अहले बैत के वाले से तारा जमीर साहब के किसी चाहने वाले ने अगर ख्वाब देखा है, हम ना ऐसे ख्वाबों की तस्दीक करते हैं ना इनकी तकजीब करते हैं, मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। इनसे आप बाकी वाले अकीदे ना निकालने शुरू कर दिया करें, वो बिल्कुल गलत है। आप मेरा ख्वाबों के ऊपर अलहदा से 6B मसला भी देख लें। ये एक अल्लाह ताला का डिपार्टमेंट ही अलहदा है जिसमें अल्लाह ताला तमसील के साथ चीज़ें दिखाता है। जैसा कि मुस्नद अहमद में आया कि नबी इस्लाम की वफ़ात के 50 साल बाद अब्बास, सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि नबी इस्लाम की दाढ़ी मुबारक और सर मुबारक के बाल बिखरे हुए हैं, परांगदा हालत है, हाथ में खून की एक शीशी है और आप बड़े गमज़दा हैं। मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपको किसने गमनाक कर दिया? तो उन्होंने कहा कि मैं
صبح سے کربلا میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا, میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی, 10 محرم 61 ہجری. تو کئی دنوں کے بعد, بلکہ کئی ہفتوں کے بعد خبر آئی تو پتہ چلا اسی دن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کے سمیت مظلومانہ شہید کیا گیا فرات کے کنارے. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا. ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یعنی مجھے نبی علیہ السلام, اب اس حدیث سے بعض لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کربلا میں تھے. نہیں, وہ تمثیل ہے کہ نبی علیہ السلام کو تمثیل کے طور پہ امت تک ایک میسج پہنچایا گیا ہے کہ غم حسین ختم نہیں ہے, سوگے حسین نہیں ہے, غم حسین تو جاری ہے. اس پہ میرا کلپ ہے, آپ دیکھ لیں. تو اس پہ تو کئی ایک باتیں کی جا سکتی ہیں. تو یہ ابن عباس کا بھی خواب ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال بعد انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے, صحابی نے. بالکل صحیح. تو یہ پاسبل ہے, اور اس میں غیبی خبر بھی آئی ہے. حاضر و ناظر اور علم غیب اس سے ثابت نہیں ہوتا, یہ محکمہ علاقہ ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جتنی غیب کی خبریں چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے, اس میں تو کوئی نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں. باقی نبی علیہ السلام ہر وقت ہر جگہ موجود, نعوذ باللہ, آپ کو ہر چیز کا علم ہر جگہ کا, ایسا نہیں ہے. یہ عقیدہ وہی مانے جو ہے. حاضر و ناظر پہ میرا مسئلہ نمبر 7 دیکھ لیں, علم غیب پہ 6A اور 6B مسئلہ دیکھ لیں, اور یہ تو 1.5-2 گھنٹے کے ہیں چونکہ سارے وسوسے میں نے کور کیے ہیں. پچھلے دنوں میرا ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ ہوا ہے, یا رسول اللہ انظر حالنا. سر وہ ایک کلپ 17-18 منٹ کا سارے عقیدوں کو کور کرتا ہے. وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں یا رسول اللہ انظر حالنا پہ عقیدہ انجینئر محمد علی مرزا, تو رومن میں جا کے لکھیں تو انشاءاللہ وہ کلپ کھل جائے گا. ابھی عصر کی اذان شروع ہوا چاہتی ہے, تو باقی انشاءاللہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آج 26 مئی 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 65 میں اذان عصر کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی بلال بھائی. جی علی بھائی, اگلا کویشچن بڑا دلچسپ ہے. آپ انگریزوں کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں جب کہ ہم نے ساری زندگی انہی کے ملکوں میں گزاری ہے؟ ٹھیک. وہاں اولڈ ایج ہوم ہے, نشہ عام ہے, بے حیائی کا طوفان ہے, ہم جنس پرستی ہے, خودکشی کا رجحان ہے, جرائم کی بھرمار ہے. پلیز انگریزوں کی تعریف سے توبہ کریں. ٹھیک ہے جی. پہلے تو آپ نے یہ توبہ کر لی ہے جو آپ نے زندگی وہاں گزار دی ہے, تو ہم تو وہاں گئے بھی نہیں. دیکھ لیں, ہمارے پاس تو آپشن بھی بہت تھے جانے کے, ہم پھر بھی نہیں گئے. بلکہ ہمیں تو لوگ مفت کے ٹور لگوانے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم تب بھی نہیں جاتے. ٹھیک ہے. تو آپ تو اپنے پیسے خرچ کے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں پوری زندگی وہاں گزاری ہے. تو آپ نے کیا توبہ کر لی؟ مجھے تو توبہ اس بات پہ کروائیں جب جتنے گناہ آپ نے گنوائے ہیں میں ان گناہوں کی بنیاد کے اوپر ان کی تعریف کر رہا ہوں. ان چیزوں کو تو چاہے وہاں پہ ہوں چاہے یہاں پہ ہوں, سب سے زیادہ میں کنڈیم کرتا ہوں. ہم گوروں کی جن چیزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ان چیزوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کا ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں فقدان پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یورپ میں, امریکہ میں چلے جائیں, اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کس رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں, آپ محنتی ہیں, تو آپ اوپر جائیں گے. کئی پاکستانی وہاں پہ عرب پتی نہیں ہے کیا, امریکہ میں, یورپ میں. اگر وہ مذہب کا فرق رکھ رہے ہوتے تو کبھی بھی مسلمان اوپر نہ جا رہے ہوتے. آپ جاپان میں چلے جائیں, عرب پتی ہیں مسلمان پاکستانی. ٹھیک ہے, یہاں کوئی سوچ بھی سکتا ہے اتنی ان کے پاس رقم ہے, تو وہاں پہ کم از کم ٹیلنٹ کی قدر تو ہے. دوسرا, وہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہیں تو آپ کو جگہ جگہ رشوتیں تو نہیں دینی پڑتی. یہاں تو سر یہ شناختی کارڈ کا معاملہ تو اب کچھ آسان ہوا ہے, ادروائز تو شناختی کارڈ اور ڈومیسائل کا تو شاید اب بھی اس طرح کا آسان نہ ہو. بنوانا پڑے تو ہر بندہ کہتا ہے یار کوئی واقف ہے ادھر, کوئی واقف ہے بندہ. اپنا جائز کام کروانے کے لیے آپ واقف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہاں تو ایسا نہیں ہے. آپ نے اپنا بل ٹھیک کروانا ہو, جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ آپ کا بل زیادہ آ گیا ہے,
تو آپ دفتروں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی واقف ہے کہ میں بل ٹھیک کروا لوں. بیسک ہیومن رائٹس ایک بندے کے جو ہیں وہ آپ کو یورپ اور امریکہ میں اویلیبل ہے. یہ میں ان کے کوئی فضائل و برکات نہیں بیان کر رہا، میں آپ نے چونکہ مجھ پہ ایک بہت بڑا الزام لگایا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ میں ان باتوں کی تعریف کر رہا ہوں جس کا یہاں پہ فقدان پایا جاتا ہے. برائی تو برائی ہے، چاہے وہاں پہ بھی ہو چاہے یہاں پہ بھی ہو. ویسے وہاں سے رہنے والوں سے اگر آپ پوچھ لیں، یہاں پہ اگر کوئی بے پردہ عورت گھومتی ہے نا تو اس کو داڑھی والا بغیر داڑھی والا، نماز والا بغیر نماز والا، ٹوپی والا بغیر ٹوپی والا ماشاءاللہ گھر تک چھوڑ کے آتا ہے. ٹھیک بات. لیکن وہاں پہ عورتیں اسکرٹ میں بھی پھر رہی ہیں نا، کوئی کسی شخص کو یوں نہیں، یہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے. آپ کسی کو گور کے نہیں دیکھ سکتے. یہاں تو برقعے والی کو نہیں چھوڑتے لوگ. تو کم از کم بیسک ہیومن رائٹس تو ہیں نا. باقی جتنی آپ فحاشی چیزیں عام کر رہے ہیں نا، ان سے اگر آپ بچنا چاہیں نا تو آپ وہاں بچ سکتے ہیں. آپ سے زبردستی کوئی یہ کام نہیں کروائے گا. اسی لیے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملک میں جا کے زیادہ پریکٹسنگ مسلمان بن گئے، کیونکہ باقی بےایمانیوں سے وہ بچ گئے، 2 نمبریوں سے بچ گئے. تو ہمارے ملک میں 2 نمبری داڑھی والا بھی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، بغیر داڑھی والا بھی ملا رہا ہے. گندا فروٹ اچھا کہہ کے داڑھی والا بھی بیچ رہا ہے، بغیر داڑھی والا بھی بیچ رہا ہے، نمازی بھی بیچ رہا ہے، بغیر نماز والا بھی بیچ رہا ہے. جھوٹ نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے، بغیر نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے. تو سارے برابر ہی ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، عرض کر دوں، اس سے ویسے ریلیٹڈ ہی ہے. وہ اگلے دن کسی نے ایک لطیفہ شیئر کرایا ہوا تھا، مجھے وائف نے پڑھایا. اس کو کسی نے بھیجا تھا واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک پہ. میں تو یوز نہیں کرتا، میرے پاس تو سادہ سادہ موبائل ہے. تو وہ اکیلی بیٹھ کے بڑا ہنس رہی. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ لطیفہ. میں نے کہا سناؤ. تو اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ تلوار اٹھا کے نا، آج بھی ویسے انڈیا کے اندر تلواریں عام ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ گاؤں میں جو ڈنڈوں اور تلواروں سے ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے. ظاہر غریب لوگ ہیں، روٹی نہیں پوری ہوتی تو اسلحہ کہاں سے؟ تو یہ تلوار نہ سمجھیے کہ وہ پرانے زمانے کی بات ہے. ایک بندہ تلوار اٹھا کے مسجد میں آ جاتا ہے. مسجد میں ابھی تازہ تازہ نماز ختم ہوئی ہوتی ہے. تو وہ آ کے پوچھتا ہے بتائیں آپ میں سب سے نیک بندہ کون سا ہے؟ تو وہ سارے لوگ نا اشارہ کرتے ہیں ایک بابا جی کی طرف، کہتے ہیں یہ بابا جی ہیں، یہ سب سے نیک ہیں. تو وہ کہتا ہے جی چلو بابا جی میرے نال. وہ جاتا ہے باہر اور بابا جی کے سامنے ایک بکرے کو قربان کرتا ہے اس تلوار کے ذریعے. ٹھیک ہے، ان کے قدموں پہ، ان کو آنر دینے کے لیے. لیکن اندر والے یہ منظر نہیں دیکھ رہے. تھوڑی دیر بعد وہ اندر آتا ہے اور اس کے تلوار کے ساتھ خون بھی لگا ہوتا ہے، اور بابا جی بھی باہر ہی کھڑے ہیں. کہنا جی ہوں دسو اس تو بعد نے کون ہے؟ تو وہ سارے کہتے ہیں جی امام صاحب. تو امام صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں، میں تو چیک کرنا ایسا میری کیبل نہیں سی آ رہی کہ تہاڈی آ رہی ہے کہ نہیں. وہ جو نماز پڑھانے والے امام صاحب تھے وہ کہتے ہیں میں مسجد میں باقی نمازیوں سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کے گھر کیبل آ رہی ہے کہ نہیں. میری چونکہ کیبل نہیں آ رہی تھی میں وہ پتہ کرنے آیا تھا، میں کوئی نیک نہیں. تو آپ کی نیکی کا معیار تو یہ ہے. تو یعنی دنیاوی منفعت ان ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا. باہر کے ملکوں میں اگر کوئی شریف رہنا چاہتا ہے نا سر تو شریف رہ سکتا ہے. باقی ان برائیوں سے اگر آپ بچنا چاہ رہے ہیں تو وہاں رہ کے لوگ بچ رہے ہیں. وہاں آپ سے کوئی زبردستی نہیں کرواتا. ٹھیک ہے، قانون کی حکمرانی ہے، جوڈیشری کی حکمرانی ہے. سر یہاں آپ کے ہاسپٹلس میں کیا ہو رہا ہے؟ کل یا پرسوں پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے نا ہاسپٹلس کا، دیکھ لیا آپ نے کیا حالت ہے اس قوم کی. اور سر ڈیوڈ کیمرون کو بھی آپ نے دیکھا ہے، پرائم منسٹر ہے، سٹنگ پرائم منسٹر ہے انگلینڈ کا، اور اس کو ایک ڈاکٹر ڈانٹ کے نکال رہا ہے وہاں سے کہ تم کیوں ادھر آئے ہو مریضوں میں. یہاں اگر پرائم منسٹر تو چلیں وہ تو اچانک وزٹ کیا تھا، ادروائز یہ پہلے بتا دیتے تو شاید کئی مریض غائب ہوئے ہوتے. مریضوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ہاسپٹل سے صرف جگہ کھلی شو کرنے کے لیے. اور وہاں پہ ڈیوڈ کیمرون کو وہ ڈانٹ کے نکال رہا ہے، اس کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ. اور وہ اس سے کس طرح معافی مانگ رہا ہے معذرت پرائم منسٹر ہو کے. کیونکہ سر اس کو پتہ ہے جوڈیشری کی حکمرانی ہے، عدالت کی حکمرانی ہے.
اس کو پتہ ہے یہ پرائم منسٹر سب سے بڑی پوسٹ ہے. ہمارے ملک میں تو پرائم منسٹر اگرچہ بڑی پوسٹ ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ابھی ہم اس طرح ٹرو ڈیموکریٹک کنٹری نہیں بنے ہیں, لیکن وہاں ڈیموکریسی کا مطلب واقعی ڈیموکریسی ہے. پرائم منسٹر واقعی پھر وہ پرائم منسٹر ہے. تو یہاں کوئی سوچ سکتا ہے اس طرح پرائم منسٹر کو نکالے؟ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا, لیکن اس کو پتا کہ مجھے کوئی نوکری سے نکالے گا میں جا کے عدالت میں, بالکل قانون کی بالادستی ہے. جی قانون کی بالادستی ہے, اور میں عدالت میں جاؤں گا تو مجھے تو اس کو لاکھوں پاؤنڈ مجھے پے کرنا پڑ جائیں گے. سر وہاں پہ اگر پولیس والا آپ کو ناجائز تھپڑ مار دے نا تو آپ کی موج لگ گئی, اتنے آپ کو پیسے مل جائیں گے. تو قانون کی حکمرانی. باقی یہ جو برائیاں ہیں ظاہر ہے وہاں پہ بھی ہیں, یہ نہیں وہاں پہ بھی ڈکیتی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی چوری ہوتی ہے, وہاں پہ بھی یعنی ریپ بھی ہوتے ہیں, قتل بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اتنی اندھی نہیں پڑی ہوئی ہے جتنی ادھر پڑی ہوئی ہے. اس طرح کی اندھی وہاں پہ نہیں ہے. اگر آپ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں تو مسجد میں یار جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں بندے کی, اور تو اور جہاں پہ لوگ پیورلی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اگر تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی کہ وہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہیں تو بغیر سفارش کے کر سکتے ہیں. یہاں پہ تو ٹیکس والے پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ٹیکس بھی وہ لیتے ہیں کہ ان سے جو غریب پہلے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کو کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کوئی اس طرح کی قانون کی حکمرانی نہیں ہے. میں ان پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. تو ورنہ واقعی اگر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے, دینداری کے اعتبار سے جو فیسلٹیز ہمیں سب کانٹیننٹ کے ملکوں میں حاصل ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں, ظاہر ہے کہ وہ یورپ میں نہیں ہے. وہاں پہ بیچاروں کو جماعت کے ساتھ اکثر کو نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوتی, اور اگر پڑھنی بھی پڑ جائے 20-20, 30-30 کلومیٹر ڈرائیو کر کے جانا پڑتا ہے. تو ہم تو جناب ہر 20 قدم پہ ایک فرقے کی مسجد مل جاتی ہے. اور یہ مسجدیں بھی ویسے فرقہ واریت کی جو کچھ برکات ہیں نا اس کی یہ بھی ہیں کہ مسجدیں زیادہ بن گئی ہیں. ورنہ گاؤں میں ایک مسجد ہوتی نا تو وہ ایک بریلوی بنا لیتے ہیں, دو بندی کہتے ہیں نہیں ہم بھی ایک بنائیں گے اپنی. کوئی 2-4 اہل حدیث آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ساڑی بھی ایک ہونی چاہیے, اگر شیعہ ہو تو اپنی لدا. تو زیادہ تر مسجدیں اس طرح بھی زیادہ بن گئی ہیں. تو یہاں مسجدیں تو بہت زیادہ ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی بھی اگر سب لوگ نماز پڑھیں نا تو یہ مسجدیں ابھی بھی تھوڑی ہیں. یہ حقیقت بات ہے. آپ دیکھیں رمضان میں وقت پڑ جاتا ہے, وضو خانے پہ لانے لگی ہوئی ہیں, ٹوائلٹس پہ لانے لگی ہوئی ہیں. حالانکہ رمضان میں بھی اگر عام حالت میں 0.001% لوگ نماز پڑھ رہے تھے, رمضان میں 2 یا 4% پڑھنا شروع ہوتے ہیں, 50% بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہاں انڈونیشیا, ملیشیا میں 85% زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. وہاں تو چونکہ ان کو پتہ ہے کہ نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو آپ نماز اور جمعہ پڑھے بغیر بھی مسلمان ہی ہیں. پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا, دنوں کیا اب تو یہ 2-2.5 سال پرانی بات ہے, کہ انڈونیشیا میں ظہر کی نماز کے اوقات میں ٹریفک جام ہو جاتی تھی. تو انہوں نے انالیسس کیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے, تو پتہ چلا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں آفیسز سے, ٹریفک جام ہو جاتی ہے, تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں سر انہوں نے موبائل مسجدیں انٹروڈیوس کرا دی ہیں وہاں پہ. بالکل جی موبائل مسجدیں, بڑے بڑے ٹریلے وہ باقاعدہ گراؤنڈ ایریاز میں لا کے پارک کرتے ہیں, وہاں پہ اذان ہوتی ہے, لوگ اپنے آفیسز سے نکل کے بجائے کہ گاڑی ڈرائیو کر کے مسجد ہی اٹھا کے وہاں لے آتے ہیں. وہ کہ لے سر مسجد حاضر ہے, آئے نماز پڑھیں. وہاں تو کسی کے دماغ میں نہیں آیا یار خیر ہے گھر بھی ہو جاتی ہے پڑھ لو, مسجد کا اہتمام کیا. تو میں یعنی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کی تعریف کرتا ہوں. ان نیگیٹو چیزیں جن کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے اس سے ان کی پازیٹیو ختم نہیں ہوں گی, اور ہمارے معاشرے کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان سے نیگیٹو معاملات دھلیں گے نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اوورآل ایک عام انسان وہاں پہ زیادہ خوش ہے یہاں کی نسبت. یہ حقیقت بات ہے کہ یہاں پہ نہ انصاف ہے, نہ اس طریقے سے قانون کی حکمرانی ہے, نہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں, نہ آپ کو ایک میڈیکل کیس کسی گھر میں ہو جائے لوگوں کی پورے مکان بک جاتے ہیں. وہاں اگر وہ ٹیکس آپ سے 40% لے رہے ہیں نا تو وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے آپ کا علاج کروانا بھی. اگر آپ کو میڈیکل مل جائے ٹیکس کے عوض
تو کوئی اور چیز تو آپ کو پیچھے نہیں لے کے جا سکتی. زیادہ تر بیماری کے خرچے ہوتے ہیں نا, اور بڑھاپے میں سب کے ساتھ معاملات ہیں. کسی کا بائی پاس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, بائی پاس کے اوپر پاکستان میں تو 4-5 لاکھ روپے لگ جاتا ہے. ایک غریب آدمی کہاں سے کرے؟ غریبوں کے لیے گرچہ ہاسپٹلس موجود ہیں لیکن وہ آپ کو کیو میں لگا دیتے ہیں. 3 مہینے کے بعد ڈیٹس آتی ہیں, 4 مہینے کے بعد اس وقت تک بندہ بھی ایکسپائر ہو جائے. پھر لوگ مجبوراً پھر کیا کرتے ہیں, ادھار پکڑ کے تو وہ کرواتے ہیں علاج, خود ہی کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.